اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 200 ووٹ پڑے۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 اراکین غیر حاضر رہے۔ روس نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا، پاکستان نے امریکی قرارداد امن کا راستہ کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ قرارداد یوکرین کے تنازع پر پاکستان کے واضح اور مستقل موقف کے مطابق ہے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا۔ نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا۔ کیویز نے گروپ 8 سے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی بھی چھٹی کرا دی۔ پاکستان کو ابتدائی دونوں میچز میں بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2017 میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو باہر کیا تھا۔ 2025 میں کیویز نے بدلہ لے کر بنگال ٹائیگرز کو چیمپئنز ٹرافی سے باہر کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش آخری رسمی میچ جمعرات کو پنڈی میں کھیلیں گے۔ قومی اسکواڈ دبئی سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گے۔ اگر اب بھی اس ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں۔ ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا، پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے۔ جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں۔ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا۔ قومی ٹیم میں سرجری نہ ہوئی تو محسن نقوی استعفیٰ دے دیں۔ اب بھی ایکشن نہ لے گیا تو اس سے بھی برا حال ہوگا۔ سابق کرکٹر باسط علی کے کرکٹ کے بڑے شوہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا چیئرمین پی سی بی مضبوط آدمی ہے، امید ہے سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں۔ کامران نقبل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا۔ جس دن ٹیم کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہم ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے۔ گروپ بندی اور فیورٹزم کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا۔ ڈومیسٹک کرکٹ انہیں دی ہونی ہے جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں۔ بھارت سے بدترین شکست پر قوم کے دل زخمی، شائقین کی کھلاڑیوں پر شدید تنقید، کہا میچ میں ایک ٹیم جیتی ہے اور ایک ہارتی ہے لیکن بھارت سے ہمیشہ ہماری ٹیم ہی ہارتی ہے۔ شائقین امام الحق کی شمولیت پر بھی برہم، کہا پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ دبئی میں ایک پاکستانی فین جذباتی ہو گیا، بھارتیوں نے دلاسا دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید، کہا ایونٹ کی میزبانی کے لیے 2 سال لڑے اور 5 دن میں باہر ہو گئے۔ اچھا ہوا میچ دبئی میں تھا، یہاں ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھائے لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا، پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا۔ کیوی پلیئر رچن روندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا۔ نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا۔ افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا۔ آسٹریلوی پلیئر ایلکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا۔ تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی۔ اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی۔ اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں۔ بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے۔ روس یوکرین جنگ روکنے پر بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ نے یوکرین پر $350 ارب خرچ کیے۔ یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی۔ میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہیں ہوتی۔ اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا ہمارا مشترکہ مقصد یوکرین میں دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ ہم ذاتی دوست ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ یورپ ایک قابل اعتماد پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔
Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked, and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान, $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक। पाको में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। आज़रबाईजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज़रबाईजान को यकीन दिलाता हूँ, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रही हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज़री सदर इल्हाम अलियौफ का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। कहा, गुज़िश्ता दौरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान में पुरतपाक इस्तकबाल। सरदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बगलगीर हुए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाकुचाबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काराबाग के शहीदों की यादगार फतह पर भी हाजिरी दी। फूल रखे और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई, दिफा, इलाक़ाई राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आज़रबाईजान के शाही में पाकिस्तानी वफ़द की आला सतह मुलाकातें। हसन पूरी डिटेल मिली कि कहाँ पर इसके पास स्टोर्ड है ड्रग। हमारी टीम गई है उनके घर, पूरा बैग भरा हुआ था। ये सिर्फ एक हफ्ते का कंसाइनमेंट था जिसकी मालियत तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान है। 40-50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो परचेज करके सेल आउट कर चुका है। डिफेंस कराची में मंशियात स्मगलिंग के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने तफ्तीश में कई बड़ों के नाम उगल किए। SSP SIU शुएब मेमन का कहना है, मुलजिम ने तफ्तीश में बताया 2 साल में 50 करोड़ से जायद मालियत के मंशियात मंगवा कर फरोख्त कर चुका। मुलजिम के घर से एक हफ्ते का माल मिला जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। साहिर ने तफ्तीश में बताया कि मंशियात की रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी मंगवाता था। मुलजिम ने बताया कि 5 साल से मॉडलिंग, 13 साल से वेट का नशा और 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा है। मंशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों के मंशियात मंगवाए। मुलजिम से मंशियात खरीदने वालों में हाई बिजनेस फैमिलीज और शोबिस शख्सियात शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम साहिर हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी। ऐसा जानवर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। मुलजिम रिहा हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने अवाम से मकतूल बेटे के हक में आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। वजिया आमिर ने कहा, उनका बेटा मंशियात फरोश नहीं था। मुस्तफ़ा को इंसाफ दिलाना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। कत्ल के मुलजिम अरमगान के घर से बरामद असलहे में इसराइली बंदूक भी शामिल। तफ्तीशी ज़राए का कहना है करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश ना किए जा सके। इंसदाद मंशियात अदालत ने भी गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो एजेंडा हमारे पास चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। हमने बताया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान, उनके हकूक मुसलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। चीफ जस्टिस को बताया साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जेल ट्रायल हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का अहवाल बता दिया।
چیف جسٹس نے انہیں بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ چیف جسٹس کو بتایا بانی، بشرا بی بی اور دوسرے اسیروں کے حقوق سلب کیے جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیراعظم ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ ڈیرہ اسماعیل خان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی ہمراہ تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے بھی ملاقات، جیل اصلاحات اور جوڈیشل افسران کی تربیت سے متعلق امور پر گفتگو۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے ڈی آئی خان، ٹانک، جنوبی وزیرستان کے سیشن ججز سے بھی ملاقاتیں کی۔ چیف جسٹس کا جیل میں مختلف بیرکس کا دورہ، قیدیوں کے مسائل سنے، صحت کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس کا دورہ ریفارمز پالیسی کا حصہ تھا۔ پاکستان میں رمضان المبارک اتوار 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان، 28 فروری کو چاند نظر آنا مشکل ہوگا۔ سپارکو کی پیش گوئی، ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ کو ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں 29 روزے، عید 31 مارچ کی ہو سکتی ہے۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی فیصلہ اور احتلال کمیٹی کے پاس ہے۔ کراچی نیٹی جی ٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ ٹریلر کی کار، رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، کار پل سے نیچے جا گری۔ صنعتکار باپ اور بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ رکشے میں سوار شخص بھی زخمی ہوا۔ سائٹ ایسوسی ایشن کا حادثے پر سخت رد عمل، بیان میں کہا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلائیں، ٹورسٹ کے شہر میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ کراچی میں پاور ہاؤس چرنگی کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 15 سالہ طالب علم وہاج علی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ماموں نے بتایا وہاج دوستوں کے ساتھ شادی میں جا رہا تھا، کار کے ٹکر سے موٹر سائیکل سے گرا اور سر فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات لائق کے 27 ہیں۔ پر تشدد، برطانوی رکن پارلیمنٹ کو جیل بھیج دیا گیا۔ حکمران لیبر پارٹی کے مائک ایمسری کو عدالت نے شہری کو مکے مارنے کے جرم میں 10 ہفتے قید کی سزا سنائی۔ لیبر پارٹی نے واقعے کے بعد مائک کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ عدالت نے مائک کو متاثرہ شخص کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔